يسعك الفضاء الرحيب الفتاح. تو ہمارا تو خدا ایک ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت ہمارا خدا. جس طرح مشرکین مکہ نے جناب محمد رسول اللہ جب ان کو نبوت ملی تو 360 بت مکہ کے اندر تھے، بیت اللہ کے اندر. تو یہ ہندوؤں کا بھی یہی مثال، ان کے بھی بت ہیں یا ان کے ایک خدا کو مانتے ہیں؟ نہیں، ہندو دھرم کے جو خدا ہیں وہ بہت سارے ہیں. ان میں سے تقریباً 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو ہی مانتے ہیں کہ 33 کروڑ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کے اور ہر دن آپ نے ایک دیوی دیوتا کی آپ نے پوجا کرنی ہے. دن میں ایک دیوی یا دیوتا، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. تو ایک دیوی دیوتا کی آپ نے پوجا کرنی ہے. اگر آپ کے مرنے سے پہلے ایک بھی دیوی دیوتا اگر ناخوش رہ گیا تو آپ نرک واسی ہو، آپ نرک میں جاؤ گے. وہ ہے کہ سارے ہندو نرک میں جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 33 کروڑ کوئی دن زندہ رہتا ہے. 33 کروڑ تو ان کے خدا ہیں. ایک مشہور بات ہے، ایسا ممکن ہے دیکھیں کہ ہمارے لیے دن میں 5 نمازیں ٹھیک ہے، تو ہم سے رہ جاتے ہیں، تو دن میں لازمی وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے ان کی عبادت کرتے ہیں؟ اور عبادت ان کی جو پوجا ہے وہ بھی بڑی عجیب سی پوجا ہے، مشکل سے میرے خیال سے جتنا پڑتی ہے. غریب سے غریب آدمی ہو نا، وہ اگر پوجا کرنا چاہے تو اس کے کم از کم انڈین جو روپیز ہیں وہ 100-200 روپے تو اس کے لگ ہی جاتے ہیں. ہمارا نماز میں دیکھو، آپ وضو کرو، آرام سے نماز پڑھو، کوئی خرچہ نہیں ہے اس پہ. لیکن ہندو دھرم میں آپ نے ایک تھالی لینی ہوگی، اس کے لیے تھالی اس کے الگ سے پیسے اور ہر بار آپ نے الگ لینی ہے. اور دوسری بات، آپ نے ایک ناریل لینا ہے 50-60 روپے کا تو وہ آتا ہے. اور اس کے بعد ایک تیل لینی ہے جو ہرن کے چمڑے یا دم وغیرہ سے نکالی جاتی ہے، تیل. ہاں تیل. اس میں تقریباً 100-200 روپے اس کے روز کی پوجا میں خرچ ہو جاتے ہیں. یہ کتنا بڑا مشکل. اور اسلام میں کیا ہے، آرام سے آپ وضو کرو، نماز پڑھ لو، کوئی خرچہ ورچہ. آپ نے پیچھے یہ بات بتائی کہ جو ہندو دھرم ہے اس کے اندر جو کتابیں ہیں وہ ان کو خود نہیں پڑھے، تو آپ نے اس کی نالج کہاں سے حاصل کی؟ یہ تو اس کے بارے میں مختلف ویب سائٹیں بھی ہیں اور مختلف کتابیں بھی ہیں، اور مسلم اسکالرز نے بھی ان کے اوپر کافی کچھ لکھا ہے، تحقیق بھی کی ہے. اگر بندہ سرچ کر لے تو مل ہی جاتی ہیں ساری چیزیں، اتنا مشکل نہیں ہے.